السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ ابراہیم کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ 7 رکوع پر مبنی ہے۔ آئیے اس کے پہلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے اصل معنی، حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور جس کو جتنا وہ علم عطا فرما دیں۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکال لائیے، تاکہ آپ نکالے الناس، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، نور، روشنی کی طرف۔ اس کتاب کا اصلاً مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ان 2 لفظوں میں کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آنا اس کتاب کا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے ہم اس قرآن کا دامن تھام کے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف کا سفر جو ہے وہ نصیب میں کر دے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اِلیٰ صراط العزیز الحمید، اس غالب اور لائق حمد ہستی کی رستے کی طرف۔ یعنی قرآن پاک نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس سورہ آغاز میں کہ اس غالب، حکمت والے اور بڑے لائق حمد ہستی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے رستے کی طرف اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ یہ قرآن پاک نازل کرنے کا اصل مقصد ہے۔ اللہ، وہ ہستی جو اللہ ہے، اللہ جس کا اسم ہے، اسم ذات ہے، اللہ دی، وہ جو لہو، اسی کے لیے، ما فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین، اور بہت بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب کے باعث، سخت عذاب کے ساتھ جو ہے ان کے لیے بربادی ہی ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ اللہ دینا، وہ لوگ جو یستحبون، وہ محبت رکھتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ آپ خود بھی دیکھ لیں، اب تو اہل ایمان بھی کم نہیں رہے، دنیا کی محبت میں اس قدر پڑے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کی آخرت کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ الآخرت، یا آخرت پر، یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ہاں، بہرحال ان کا کفر کا جو شیوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ اس میں دین اسلام میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کی کتاب میں مشتبہات نکالتے رہتے ہیں، شک شبے نکالتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ یہ سارے کام اہل کفر کے ہیں، اسی لیے تو عذاب ڈکلیئر ہے نا ان کے لیے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال، گمراہی میں ہیں، بعید، دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ قرآن پاک میں، اس آفاقی پیغام میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ یہ لوگ ہیں جو گمراہی میں ہیں، دور کی، یعنی کہ نزدیک بھی ان کی ہدایت نہیں گزری۔ وما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا میں رسول، کسی رسول کو، الا مگر بلسان قوم ہی، اسی قوم کی زبان پر، لیبینا، تاکہ واضح بیان کر سکے، لہم، ان کے لیے، یعنی کہ ہر نبی آیا اور اس قوم کی زبان کے ساتھ تھا، اس لیے کہ وہ اپنا پیغام جو ہے وہ واضح کر سکے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، باقی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے جس کو وہ گمراہ کرے، جس کو وہ ہدایت دے، یعنی کہ انسان کے اس اختیار کے باعث کہ اگر وہ کفر کو چوز کرتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت کے راستے پہ قائم رہتا ہے، چوز کر لیتا ہے اور اسی پہ چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بے شک نازل کیا، موسیٰ بِآیاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج، کہ نکلیے، قومک، اپنی قوم کی طرف، ان اخرج، کہ نکال کر لے جاؤ، اخرج، نکالو، قومک، اپنی قوم کو، ان اخرج، کے نکالیے، قومک، اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، النور، روشنی کی طرف۔ اصل جنگ ہی یہی ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وذکرہم، اور ان کو یاد دلائیے، بایام اللہ، اللہ کے دن۔ اب یہ اللہ کے دن کیا ہیں؟ عذاب کے دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے دن خوشی والے دن بھی ہوتے ہیں، اللہ کے دن عذاب والے دن بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ ایام منحوس ہوتے ہیں جن میں اللہ کے عذاب آئے ہوتے ہیں، اور کچھ ایام مسرت والے ہوتے ہیں جن میں اللہ کے نبی تشریف لائے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کے عذاب بھی آئے ہوئے ہیں دنیا پر۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں، لآیات، نشانی ہے، لکل، ہر صبار، صبر کرنے والے کے لیے، شکور، اور جو شکر بجا لانے والا ہے۔ صبر کرنے اور شکر کرنے والوں کے لیے ہر ایک چیز میں نشانی ہوتی ہے۔ وَإِذْ، اور جب قال، کہا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، تم پر، جب انجاکم، اب جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وہ بھی تو خوشی کا دن تھا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے
بنی اسرائیل اس کو فرعون سے نجات ملی تو اس کو وہ خوشی کے دن کے طور پر مناتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وہ دسترخوان اترا تھا، مائدہ اترا تھا آسمان سے، وہ بھی اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور مسرت کے دن بھی بنائے جن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اسلام میں ہر جمعہ عید ہے، اور پھر بڑی عید، چھوٹی عید جس کو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی عید جو عید میلاد النبی ہے، جو خوشی اور مسرت کا سب سے بڑھ کر عالم ہی یہ ہے کہ ہمیں حضور ملے تو باقی عیدیں ملی۔ تو یہ چیز ہے کہ خوشی کے دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، اسی طرح عذاب کے لیے بھی جو دن تھے وہ اللہ تعالیٰ نے منحوس قرار دیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہیں نجات دی آل فرعون کی آل سے، یعنی اس فرعون کے جو لشکر سے، یسومونکم، تمہیں سزا دیتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب، ویذبحون، اور وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ عورتوں کو کس لیے زندہ رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ بدفعلی کریں گے اور پھر ان کی نسل وہ ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، اور وہ زناکار جو نسل پیدا ہوگی نہ وہ بنی اسرائیلی رہے گی اور نہ وہ فرعونی ہوں گے۔ تو یہ اتنا گھنونا کام تھا ان کا، یہی وجہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گندگی کو صفائی کے ساتھ نہیں جوڑا، الگ رکھا۔ تو اصل فیصلہ ہی یہ ہے کہ آپ گندگی سے نکل آئیے، گندے کاموں سے نکل آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پاکیزہ دین بنایا اور طہارت میں آدھا دین رکھ دیا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اب یہ غیرت مند شخص کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ان کی بیویوں کے ساتھ بد فعلی کرے، لیکن وہ مردوں کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، ذبح کر دیتے تھے، اور صرف عورتیں رہ جاتی تھی جو بیچاری کمزور، ان کے ساتھ وہ جو کچھ مرضی کریں۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس سے نکالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ وقت یاد دلایا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی، رکوع نمبر 1 مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔